बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। दोस्तों, आज 17 दिसंबर 2023 एतवार का दिन है। सबसे पहले तो हम खल बनोला की मार्केट के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद खल बनोला के रेट्स में किस हद तक इजाफ़ा मुतवक्के है, और इसके बाद फिर कॉटन मार्केट की सूरत हाल के बारे में यकीनी तौर पर जानेंगे और तमाम दोस्तों को अपने एनालिसिस से आगाह करेंगे कि जो गुज़श्ता हफ़्ता है वो कैसा रहा है और आइंदा आने वाला हफ़्ता कॉटन मार्केट के हवाले से क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा। तो सबसे पहले अगर हम खल बनोला की बात करें तो गुज़श्ता मेरी वीडियोस में देखें तो मैंने तमाम अपने दोस्तों को जो खल बनोला के बिज़नेस करते हैं उनको आगाह किया था कि आइंदा आने वाले दिनों में खल के रेट्स में इजाफ़ा मुतवक्के है। तो उसके ऐन मुताबिक इस हफ़्ते खल के रेटों में अच्छा खासा इजाफ़ा देखा गया और जो सिंध की मार्केट थी 2000 से लेकर 2200 रुपये तक की जो मार्केट थी वो बेहतर होकर अब आज की अगर हम बात करें तो सिंध की पोजीशन जो रेट के हवाले से है वो 2250 हल्के और अगर अच्छे मालों की बात करें तो 2350 से लेकर 2450 रुपये तक अच्छी क्वालिटी के खल के रेट्स हमारे सामने आए हैं। और यकीनी तौर पर खल के रेट में इस हफ़्ते में जो गुज़श्ता हफ़्ता गुज़रा है इसमें 150 से 200 रुपये तक का इजाफ़ा देखा गया है। और अगर इसी तरह हम बात करते हैं पंजाब में खल के रेट्स की तो खल के रेट्स गुज़श्ता 8 से 10 दिनों में जो पोजीशन थी पंजाब की वो 2400 से लेकर 2550 रुपये तक की पोजीशन थी। लेकिन आज की अगर हम पंजाब के रेटों की बात करें खल की तो 2600 से लेकर 2800 रुपये तक के रेट हमारे सामने वाज़े हुए हैं और पंजाब में भी खल में अच्छा खासा इजाफ़ा देखा गया है। अगर हम कहें कि 200 से 250 रुपये तक इजाफ़ा है तो ये बात गलत नहीं होगी। तो अगर हम बात करें खल की कि आइंदा आने वाले दिनों में खल की क्या सूरत हाल रहेगी और उसके बढ़ने के क्या चांसेस हैं और क्या वजह है कि जिसकी बिना पर हम कह सकते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में खल के रेट्स बढ़ेंगे, तो उसकी सबसे मेन वजह तो ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कॉटन के जो कपास का सीज़न है वो आलमोस्ट 95% तक क्लोज़ हो चुका है। और सिंध की अगर बात करें तो सिंध में 99% क्लोजिंग है और अब जो खल की जो प्रोडक्शन का सिलसिला है वो बंद होता हुआ नज़र आता है। और इस साल जो कम तरीन सतह के रेट्स थे इन रेटों में जो सिंध के अगर बात करें ऑयल मिल्स की और जिनिंग सेक्टर की तो इन रेटों में कम रेटों में जो एक घबराहट की सी सूरत हाल थी उसमें इंजीनियर्स ने अपनी तमाम जो खल बनोला है जो हल्की क्वालिटी की थी वो फ़रोख्त करते हुए नज़र आए। और अगर आज की बात करें तो अब सिंध की अगर हम बात करते हैं तो सिंध में ऑयल मिल्स और कॉटन सेक्टर में जो खल मौजूद है इस वक्त वो अच्छी क्वालिटी की और टॉप क्वालिटी की मौजूद है, जिसकी बिना पर अब जो सिंध में खल का जो ऑनर्स हैं वो अपना वेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका कुछ रेट बेहतर हों तो फिर वो फ़रोख्त शुरू करें। तो अब फ़रोख्त बंद होने की वजह से खल में एक थोड़ी डिमांड देखी गई जिसकी वजह से रेट बेहतर हुए हैं। तो अगर मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में या दिसंबर के जो 10-12 दिन है अगर इसमें सिंध की तरफ से जो फ़रोख्त है अगर उसको टाइट किया जाता है तो यकीनी तौर पर फिर खल के रेटों में मज़ीद इजाफ़ा देखा जा सकता है और हम कह सकते हैं कि 150 से 200 रुपये तक का एक और इजाफ़ा यकीनी तौर पर आइंदा आने वाले दिनों में मुतवक्के है और कह सकते हैं कि जनवरी में इसके रेट बेहतर होंगे। और अगर इसी तरह अगर हम बात करें पंजाब में तो जो सिंध से खल लाई जाती है वो तमाम दोस्त जानते हैं कारोबारी हजरात के जो NHA की तरफ से ट्रांसपोर्टर्स को एक फ़िक्स वज़न अलाट किया गया है। तो उसके बाद जो सिंध से पंजाब की तरफ खल बनोला के जाने का सिलसिला था वो रेट्स की वजह से वज़न के और किरायों की वजह से उसके रेट्स में इजाफ़ा देखा गया और इसका पंजाब में इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है, जिसकी बिना पर पंजाब में भी खल बनोला के रेटों में इजाफ़ा किया गया है।
تو یہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ کم ریٹوں میں اس سے جو کھل کا کام کرتے ہیں، جو جانور وغیرہ رکھتے ہیں، ان لوگوں نے کم ریٹوں میں اچھی خاصی خریداری کی اور جانوروں کو جو چارہ ہے وہ اس کی جگہ پر انہوں نے کھل کا استعمال کیا۔ اور سٹاک کی بات کریں تو اس وقت کھل کچھ علاقوں میں سٹاک کی وجہ سے بھی ریٹوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ یہ تو تھی آج کی کھل کی صورتحال۔ اگر ہم کاٹن کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ ہفتے جو کاٹن کے ریٹس تھے وہ 15,000 سے لے کر 18,000 روپے تک کی ایک واضح پوزیشن میں تھے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل حالات جو اس وقت چل رہے ہیں، خاص طور پر اسرائیل اور فلسطین کا، اس کا پوری دنیا پر اس کے معاشی اثرات پڑ رہے ہیں اور کاروبار بھی اس سے پوری دنیا کا متاثر ہے۔ تو ایک تو امریکہ کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ دسمبر تک اسرائیل اپنی جنگ بندی کا اعلان کرے، تو اس اعلان کے بعد یو ایس کاٹن سینڈ مارکیٹ میں بھی ایک بہتری نظر آئی اور 2 سے 2.5 سینٹ کا اضافہ دیکھا گیا، اور یو ایس کاٹن سینڈ مارکیٹ پچھلے ہفتے 82 سینٹ پر چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد پھر 2 سے 4 دنوں کے بعد اسرائیل کی طرف سے رد عمل دیا گیا اور جنگ بندی سے انکار کیا گیا، جس کے بعد یمن کی طرف سے بھرپور سٹرائک کی گئی۔ جو اسرائیل کی طرف جاتے ہوئے بحری بیڑے تھے ان کو سٹرائک کیا گیا اور ان کو نقصان پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل مارکیٹ تھی اس پر بھی اس کے خاصے برے اثرات پڑے۔ اور اگر مارکیٹ کی بات کریں تو پھر 2 سے 2.5 سینٹ کا اس میں کمی دیکھی گئی، اور جو ہفتے والے دن جو کلوزنگ تھی یو ایس کاٹن سینڈ مارکیٹ کی وہ 79.90 پر کلوز ہوئی۔ تو اگر نیو یارک کاٹن سینڈ کی صورتحال دیکھیں اور بات کریں کاٹن مارکیٹ کی، تو گزشتہ ہفتے پاکستان کے جو کاٹن مارکیٹ میں اس میں مندی کی صورتحال دیکھی گئی، اور یہی صورتحال جو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کاٹن انٹرنیشنل ریٹ پر چلتی ہے، تو اسی کے اثرات کے بہاف پر اگر ہم انڈیا، امریکہ اور برازیل کی کاٹن مارکیٹ کو بھی دیکھیں تو وہ بھی مندی کا شکار ہوتی ہوئی نظر آئی۔ پاکستان میں جو مندی کی ایک وجہ ہمارے سامنے آئی وہ جو پاکستان کے لوکل کاروبار پر اثر انداز ہوئی، اس کی وجہ یہ رہی کہ ایک تو کرنسی کی کافی شارٹیج نظر آتی ہے مارکیٹ میں، جس کی وجہ سے جو کاروباری حجم ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور جو کرنسی کی شارٹیج ہے اس کی 2-3 وجوہات تھیں۔ ایک تو ڈالر کے کم ہونے کی وجہ سے بزنس مین کمیونٹی کو اربوں روپے تک کا نقصان ہوا، اور دوسرے نمبر پر جو حکومت کی طرف سے ایک شرح سود بڑھایا ہوا ہے جو 22 سے 23% تک شرح سود ہے، تو اس شرح سود کے بڑھنے کی وجہ سے پاکستان میں بہت سے حضرات نے اپنے روپے کو بینکوں میں سود پہ رکھ کر شرح سود کھانے کا ایک جو ہے اپنایا، اور جس کی وجہ سے زیادہ تر کرنسی پھر بینکوں میں جمع ہونا شروع ہوئی، جس کے اثرات پھر پاکستان کی کرنسی پر پڑے۔ لیکن اگر ہم اسی طرح اگر ہم کوالٹی کی بات کریں تو کاٹن کی اگر کوالٹی کی بات کریں تو کوالٹی کے حساب سے روئی کے ریٹ میں اتنا کمی تو نہیں دیکھی گئی، اور جو ریٹس تھے وہ 18,000 روپے تک اب بھی موجود ہیں، لیکن پھر اس کی ایک کنڈیشن ہو گئی ہے کہ اب 15 سے لے کر 20 دنوں تک اور 1 مہینے تک کا ادھار کا سلسلہ وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اچھی کوالٹی کی جو ریٹس ہیں 17,500 سے لے کر 18,000 روپے تک کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں بہت سی پھر کنڈیشنیں شامل ہیں۔ اور دوسری بات ہم یہ کرتے چلیں کہ جو ہلکی روئی ہے اس وقت اس کی جو ڈیمانڈ ہے ملوں کی طرف سے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے کافی جننگ سیکٹر اس سے متاثر ہوا ہے۔ اور اس سال جو انٹرنیشنل صورتحال بنی ہوئی ہے، تو جو ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف سے جو روئی امپورٹ کی جاتی ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 70% تک جو امپورٹ ہے وہ کم کی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر جو پاکستان کی لوکل ملیں ہیں
ان کی توجہ مقامی کاٹن پر ہے، لیکن مقامی کاٹن میں بھی جو ملیں ہیں وہ کوالٹی پہ انحصار کر رہی ہیں، اور جو ہلکی کوالٹی ہے اس سے گریز کر رہی ہیں، اور یہ جو اچھی کوالٹی ہے پاکستان میں اس کی اس وقت خاصی کمی نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے جو کاروباری ہجوم ہے وہ ہر ہفتے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کم سے کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی اگر دوسری وجہ ہم جاننے کی کوشش کریں تو اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک تو الیکٹریسٹی، گیس اور شرح سود میں جو بھرپور اضافہ دیکھا گیا، اور پھر دوسرے نمبر پر ہم ڈالر کی بات کریں، وہ بھی ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، اور جو کلوزنگ ہوئی تھی ڈالر کی وہ 281.31 روپے پر ہوئی، تو اس وجہ سے بھی کاٹن سیکٹر اور ٹیکسٹائل سیکٹر کافی متاثر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہم شرح سود کو دیکھیں اور پاکستانیوں کا اگر بیہیو دیکھیں کہ پاکستانی کمیونٹی کاروبار سے ہٹ کر اپنے پیسے کو بینک میں جمع کروانا جب انہوں نے شروع کیا ہے، تو پھر اس سے جو ڈالر ہے اس پر اثر ہوا، پاکستان کی کرنسی اس سے تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہوئی نظر آئی، جس کی وجہ سے پھر کافی جو کاٹن کا سے جو مارکیٹ ہے اس پر بھی اثرات ہیں، کاٹن کی مارکیٹ پہ بھی اس کے اچھے خاصے اثرات نظر آتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو آئندہ آنے والا ہفتہ ہے دسمبر میں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دسمبر میں ایک پیمنٹ کی کافی بحران ہوتا ہے، اور بینکوں کا بھی ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈپازٹ شو کرواتے ہیں اپنے بینکوں میں، جس کی بہاف پر وہ پھر اپنے ترقی کی طرف جو ان کا مینیجرز ہیں اس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 10 سے 12 دن جو دسمبر کے ہیں اس میں کاٹن کی مارکیٹ پر کوئی زیادہ تیزی کے اثرات نظر نہیں آتے، اور مارکیٹ اپنے آپ کو یہاں پر روکے گی۔ کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 18 دسمبر اور PCGA کی رپورٹ بھی ہمارے سامنے آئے گی، تو اس رپورٹ کو دیکھ کر ہم مزید آپ کو آگاہ کر سکیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا پوزیشن رہے گی، لیکن جو رپورٹ لگتی ہے وہ 2.5 لاکھ سے لے کر 3 لاکھ کے درمیان کی کاٹن بیلز کی رپورٹ آئے گی۔ اس کا کوئی خاص اثر مارکیٹ پر نہیں پڑے گا، کیونکہ اتنی فگر آنے کے بعد پھر یہ فگر بھی ہمارے سامنے آئے گی کہ جو سٹاک کی پوزیشن ہوگی وہ ایز اٹ از وہ 7 لاکھ بیل سے پلس کی ہوگی۔ تو یہ صورتحال تھی۔ جو لوگ اس وقت بھی کاٹن سٹاک کر کے بیٹھے ہیں وہ اگر اپنے شرح سود کو دیکھیں اور انشورنس کو اور جو کاٹن بیلز کو سٹاک کرنے کے بعد جو اس کے اندر شارٹیج آتی ہے، اگر ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو وہ اس وقت مزید نقصان کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جو بھی کاروباری حضرات ہیں وہ اپنی کیلکولیشن کے مطابق اور اپنی جیب کو دیکھ کر اپنے کاروبار کا فیصلہ کریں، لیکن دسمبر کے مہینے میں کاٹن کی مارکیٹ میں تیزی نظر نہیں آتی۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔